نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج اس معزز ایوان میں جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے اقبال کا ایک مصرع۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن۔ جناب والا، وہ شرار زندگی جو زمین پہ اترا، وہ چراغ جس نے اندھیرے سمندر میں سفینہ نوح کو روشن کیا، وہ روشنی ابراہیم خلیل اللہ کو امر کر گئی، وہ امید کرن دیدہ یعقوب کو نور بصارت دے گئی، وہ تجلی جو فرعون کے دربار میں موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ پر جلوہ گر ہوئی، وہ جس سے سلیمان اعظم نے اپنے ہیکل کو منور کیا، وہ جو صدیوں تک یروشلم کے میناروں پر فروزاں رہی، صرف اس لیے کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ جناب والا، یہاں مرد حق کے کئی اشارے ملتے ہیں۔ یہ رب کائنات کی مختلف نعمتیں وصف کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ ان نعمتوں کے کتنے نام ہیں؟ اہل شہادت کو ملی تو جنوں کہلائی، اہل شہادت کو ملی تو جنوں کہلائی، اہل احسان کو ملی تو خیر کثیر ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے مومنوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے اور وہ اللہ کی راہ میں مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ جناب والا، جب انسان مکمل مرد مومن کا روپ دھار لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے پایہ استقامت میں لغزش نہیں ڈال سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم جاری ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں عصا پھینکا تو راستہ مل گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک سے مردہ زندہ ہو گئے، جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مرحب کو کاٹتی ہے، طارق اندلس میں کشتیاں جلاتا ہے، بلال اذان نہیں دیتا تو سحر طلوع نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ کی برہان اور مرد حق کی صفات کا نتیجہ ہے۔ گر چاہیں تو پلٹ دیں دنیا کی کایا، گر چاہیں تو پلٹ دے دنیا کی کایا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جناب والا، مرد مومن گفتار میں کردار میں اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ ایسے غازی اور شہداء سے بری پڑی ہے، سپہ سالاروں اور قوم کے محسنوں سے معمور ہے، خواہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا ایوب محمود غزنوی ہو یا محمد غوری، ٹیپو سلطان ہو یا سراج الدولہ، محمد علی جناح ہو یا شاعر مشرق علامہ اقبال یا عزیز، ان سب میں مومنوں کے حقیقی رنگ نظر آتے ہیں۔ وہ مومن ہی تھے جنہوں نے کشمیر کے یخ بستہ پہاڑوں پر واہ کا خیم کرن اور برقی کے محاذوں پر دشمن کو ناکوں چنے چبوائے اور اپنی اعلیٰ روایات کی تجدید کی۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، زر میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جناب والا، اگر مرد مومن کا کردار گفتار دیکھنا ہے تو احمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، اگر مومن کی دوستی اور رفاقت دیکھنی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اگر مومن کی تلاوت اور سخاوت دیکھنی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، مومن کی بہادری اور شجاعت دیکھنی ہے تو حیدر کرار کو دیکھو، مومن کی شہادت اور قربانی دیکھنی ہے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، مومن کا صبر اور برداشت دیکھنا ہے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، جو تپتی ہوئی ریت پر بھی عہد عہد کہتا ہے، یہی مرد مومن کی شان ہے۔ حق بات میں کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا ٹپکے گا جو لہو میرا۔ جناب والا، آئیں آج ہم اس پروقار تقریب میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی آئندہ زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برہان اور مومن کی صفات کے مطابق گزاریں گے اور یہود و حنوس کی سازشوں کو صبور تاز کر دیں گے، کیونکہ کوہ ہمالیہ سے لے کر بحیرہ عرب تک، خیبر سے کشمیر تک ہم ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا سکول ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہمارا مذہب ایک، ہماری اسلاف ایک، ہمارا ملک ایک اور ہم سب مسلمان ایک۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ واسلام۔